بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے تیسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک اونچے محل کی تعمیر۔ فرعون کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اہل دربار موسیٰ علیہ السلام کے دلائل سے متاثر ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے قائل نہ ہو جائے، اس لیے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے اہل دربار کو مخاطب کیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، مجھے تو سوائے اپنے تمہارے کوئی معبود معلوم نہیں ہوتا، سو اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ میں پکوا کر تیار کرا اور میرے لیے ایک بلند عمارت بنوا تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی ٹو لگاؤں، اور میں تو اس کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اے حامان، تو ایسا کر کہ گارے کی کچی اینٹوں کو آگ میں پکا کر ان سے ایک بلند عمارت تیار کر تاکہ میں اس بلند عمارت پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کا پتہ لگاؤں۔ یہ بے وقوف سمجھا کہ وہ آسمان میں بیٹھا ہوگا، اور باوجود اس کوشش کے بھی اس نے کہا کہ میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ غرض وہ محل 50,000 راج اور مزدوروں کی محنت سے تیار ہوا۔ یہ سمجھا تھا کہ اس طرح آسمان کچھ قریب ہو جائے گا، لیکن اس کی چھت پر چڑھ کر دیکھا تو آسمان اتنا ہی اونچا نظر آیا، ذلیل و شرمندہ ہو کر نیچے آ گیا۔ پکی اینٹ کی تعمیر سب سے پہلے اسی محل کی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے پکی اینٹ کا رواج نہ تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حامان نے اس کی تعمیر کے لیے 50,000 معمار جمع کیے۔ مزدور لکڑی اور لوہے کا کام کرنے والے اس کے علاوہ تھے۔ محل کو اتنا اونچا بنایا گیا کہ اس زمانے میں اس سے زیادہ بلند کوئی تعمیر نہ تھی۔ جب یہ تیاری مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے ایک ضرب میں اس محل کے 3 ٹکڑے کر کے گرا دیا، جس میں فرعونی فوج کے ہزاروں آدمی دب کر مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جب فرعون اور اس کے اہل دربار کی کچھ نہ بن پڑی اور ضد و تعصب کی بنا پر ماننے سے بھی انکار کر دیا، تو یہ کھلے معجزات دے کر اہل دربار سے فرعون نے کہہ دیا کہ یہ کوئی بڑا جادوگر ہے، اور یہ اس ارادے سے یہاں آیا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دے۔ اے اہل دربار سے مشورہ لیا کہ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ اہل دربار نے یہ کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دے دے اور ملک کے نامور جادوگروں کو بلا لے اور پھر ایک بڑے میدان میں ان سب کا مقابلہ کرائیں۔ ہمیں قوی امید ہے کہ ہمارے ملک کے جادوگروں کے آگے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی کچھ نہ چلے گی، اور اس طرح یہ کھیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ تو جادو کے زور سے ہمارا ملک چھیننا چاہتا ہے؟ تو مغرور نہ ہو، ہم بھی جادو میں تیرا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دن اور جگہ مقرر ہو جائے اور مقابلہ ہو جائے، ہم بھی اس دن وہاں آ جائے اور تو بھی، اور کھلے میدان میں سب کے سامنے ہار جیت کھل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے لیے تمہارا عید کا دن سب سے مناسب ہے۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، تمہارے وعدے کا دن وہی ہے جو جشن منانے کا دن ہے، اور سب لوگ چاشت کے وقت تک جمع کر لیے جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے عید کا دن عاشوراء کا دن تھا۔ یہ یاد رہے کہ انبیاء علیہ السلام ایسے موقعوں پر کبھی پیچھے نہیں رہتے، ایسا کام کرتے ہیں جس سے حق صاف اور واضح ہو جائے اور ہر ایک پر کھل جائے، اس لیے آپ نے ان کی عید کا دن مقرر کیا اور وقت دن چڑھے گا بتلایا، اور صاف ہموار میدان مقرر کیا۔
کہ جہاں سے ہر آدمی آسانی سے دیکھ سکے اور جو باتیں ہوں وہ بھی سن سکے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے مہلت چاہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا۔ اس پر وحی اتری کہ مدت مقرر کر لو۔ فرعون نے 40 دن کی مہلت مانگی جو منظور کی گئی۔ مدت مقرر ہو گئی، دن اور وقت اور جگہ کا تعین بھی ہو گیا کہ فرعون نے ادھر ادھر سے جادوگروں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں جادو کا بہت زور تھا اور بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ مقررہ وقت تک جادوگر بھی جمع ہو گئے۔ اس میدان میں فرعون نے اپنا تخت نکلوا کر اس پر بیٹھا اور تمام امراء وزراء بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ رعایا بھی سب جمع ہو گئی۔ جادوگروں کی صفیں باندھے تخت کے آگے کھڑی ہو گئی۔ فرعون نے ان کی کمر ٹونکنی شروع کی اور کہا کہ آج اپنا وہ ہنر دکھلاؤ کہ دنیا میں یادگار رہ جائے۔ تو جادوگروں نے کہا کہ ہمیں اس کا انعام بھی ملے یا نہیں۔ پھر جب وہ جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم مقابلے میں غالب آئے تو کیا ہم کو کوئی بڑا انعام ملے گا؟ فرعون نے جواب دیا کہ ہاں ضرور، اور تم اس وقت مقربین میں شامل کر لیے جاؤ گے۔ ادھر کلیم خدا نے جادوگروں کو بھی تبلیغ کرنی شروع کر دی کہ دیکھو اللہ پر جھوٹ نہ باندھنا ورنہ شامت اعمال برباد کر دے گی۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکو کہ در حقیقت کچھ نہ ہو اور تم اپنے جادو سے بہت کچھ دکھا دو۔ خدا کے سوا کوئی خالق نہیں۔ قولہ تعالی، موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تمہارے لیے خرابی ہو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ خدا تم کو کسی عذاب سے بالکل تباہ و برباد کر دے گا۔ اور جس نے خدا پر جھوٹ باندھا وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ یہ سن کر آپس میں چہ گوئیاں شروع ہو گئی۔ بعض تو سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کلام جادوگروں کا نہیں، یہ سچ مچ خدا کا رسول ہے۔ اور بعضوں نے کہا جادوگر ہے، مقابلہ کرو۔ یہ باتیں بہت احتیاط اور پوشیدگی سے کی گئی تھی۔ اب آواز بلند کہنے لگے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بلا شبہ یہ دونوں جادوگر ہے اور چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال کر باہر کرے اور تمہاری بہترین و شائستہ تہذیب کو اٹھا ڈالے۔ کہ یہ دونوں بھائی سیانے اور پہنچے ہوئے جادوگر ہے۔ اس وقت تو تمہاری ہوا بندی ہوئی ہے، بادشاہ کا قرب نصیب ہے، لیکن آج یہ اگر بازی لے گئے تو ظاہر ہے کہ ریاست انہی کی ہو جائے گی۔ تمہیں ملک سے نکال دیں گے، عوام ان کے ماتحت ہو جائیں گی، بادشاہت چھین لیں گے اور ساتھ ہی تمہارے مذہب کا ملیامیٹ کر دیں گے۔ تمہارے اشراف ذلیل ہو جائیں گے، امیر فقیر بن جائیں گے، اور بنی اسرائیل جو تمہارے غلام بنے ہوئے ہیں سب ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تمہاری حکومت پاش پاش ہو جائے گی، لہٰذا ان کے مقابلے میں صف بندی کر کے اپنا کوئی فن باقی نہ رکھو۔ جی کھول کر ہوشیاری اور دانائی سے اپنی جادو کے زور سے اسے دبا لو۔ اگر وہ جیت گیا تو ریاست اسی کی ہو جائے گی، اور اگر ہم غالب آ گئے تو تم سن چکے ہو کہ بادشاہ ہمیں اپنا مقرب اور دربار خاص کے اراکین بنا لے گا۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنا وار پہلے کرتے ہو یا ہم پہل کریں؟ کلیم اللہ نے ان کو فرمایا کہ تم پہل کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی لکڑیاں اور رسیاں زمین پر ڈال دی اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم بلا شبہ ہم ہی غالب رہیں گے۔ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر جادو کر کے بندش کر دی، پھر فرعون کی آنکھوں پر، پھر تمام لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جب ان جادوگروں نے ڈالا تو
لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا اور ان کو خوف زدہ کر دیا اور وہ بہت بڑا جادوگر بنا کر لائے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈال دی اور لوگوں کی نظر بندیاں کر دی، اور یوں دکھائی دینے لگا کہ جو کچھ یہ دکھا رہے ہیں حقیقت میں ایسا ہی وجود پذیر ہو رہا ہے، حالانکہ یہ رسیاں اور لاٹیاں حقیقت میں رسیاں اور لاٹیاں ہی تھی۔ دیکھنے والوں کو فقط یہ وہم و خیال تھا کہ یہ سانپ ہے۔ ان کی پھینکی ہوئی رسیاں اور لاٹھیوں سے سارا میدان پر ہو گیا اور وہ آپس میں گدبد ہو کر اوپر تلے ہونے لگے۔ اس منظر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوفزدہ کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بھی ان کے کرتب کے قائل نہ ہو جائے اور اس باطل میں نہ پھنس جائے، جیسا کہ ارشاد ہے۔ پھر اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسی معلوم ہونے لگی کہ جیسے وہ دوڑ رہی ہو۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں تھوڑا سا خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا ڈر نہیں، یقیناً تو ہی غالب رہے گا، اور جو چیز تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے میدان میں ڈال دے، وہ سب کو نگل جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ جادو کا کرتب اور فریب ہے، اور جادوگر خواہ کہیں بھی جائے کامیاب نہیں ہوگا۔ وہی آئی کہ اپنے دائیں ہاتھ میں موجود لکڑی کو زمین پر پھینک دے۔ آپ نے جب لکڑی پھینکی تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی، جس کے پیر بھی تھے اور سر بھی تھا، کچلیاں اور دانت بھی تھے۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے میدان کو صاف کر دیا۔ اس نے جادوگروں کے جتنے بھی کرتب تھے سب کو ہڑپ کر لیا۔ ان سب پر حق واضح ہو گیا، معجزہ اور جادو میں تمیز ہو گئی، حق اور باطل میں پہچان ہو گئی۔ سب نے جان لیا کہ جادوگروں کی بناوٹ میں اصلیت کچھ بھی نہ تھی۔ جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کام انسانی طاقت سے خارج ہے۔ وہ تو جادو کے فن کے ماہر تھے، بے ایک نگاہ پہچان گئے کہ واقعی یہ اس خدا کا کام ہے جس کے فرمان اٹل ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اسی میدان میں سب کے سامنے بادشاہ کی موجودگی میں اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے۔ جادوگروں کا اسلام لانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، پس جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ جن کو اس نے مقابلے کے لیے بلوایا تھا وہ تمام مجموعے میں ہار گئے، اپنی کرتوت کو جادو اور موسیٰ کے معجزے کو خدا کی طرف سے عطا کردہ معجزہ تسلیم کر لیا، تو اپنی شیطانی میں بڑھ گیا اور اپنی طاقت اور قوت دکھانے لگا اور کہنے لگا کہ میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ تم کو سب کو بہکا گیا اور تم سب کا استاد ہے اور تم سب اس کے شاگرد ہو، اور یہ خفیہ تم نے آپس میں ساز باز کیا ہوا تھا، اور اس کا انجام بھی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میں الٹی سیدھی طرف سے تمہارے ہاتھ کاٹ کر تمہیں کھجوروں کے تنوں پر سولی دوں گا اور بہت بری طرح تمہاری جان لوں گا کہ دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ سولی کی سزا سب سے پہلے اسی نے دی تھی، لیکن ان 9 مسلموں جادوگروں پر اس کی دھمکی کا کچھ اثر نہ ہوا اور وہ بڑی محفل میں کہنے لگے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو جو کچھ کرنا چاہے کر ڈال، تو صرف اس دنیا کی زندگی میں حکم چلا سکتا ہے۔ ہم نے اپنے رب پر ایمان لایا ہے تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور یہ گستاخی جو تم نے زبردستی کرائی ہے اللہ کی قدرت کو جادو سے مٹانے کی،
یہ بھی معاف فرمائے۔ خدا کی قسم جس نے ہمیں اولاً پیدا کیا ہے، ہم ان واضح دلیلوں پر تیری گمراہی کو ترجیح دے نہیں سکتے، خواہ تو ہمارے ساتھ کچھ ہی کر لے۔ مستحق عبادت وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، نہ کہ تو جو کہ خود اس کا پیدا کردہ ہے۔ نہ ہمیں تیری سزاؤں سے ڈر ہے، نہ تیرے انعام کا لالچ ہے۔ چنانچہ فرعون نے ان سب کو اذیتیں دے دے کر شہید کر ڈالا، سب کو الٹی سیدھی طرف سے ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھانسی پر چڑھا دیا۔ صبح کے یہ جادوگر کافر اور جادوگر تھے، اور شام کو پاکباز مومن اور راہ خدا کے شہید تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 80,000 یا 70,000 تھی۔ 30,000، 19,000 اور 12,000 کی روایات بھی ہیں۔ جب یہ سجدے میں گرے تو خدا تعالیٰ نے انہیں جنت دکھا دی۔ اس طرح انہوں نے اپنی منزلیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ فرعون کی سرکشی اور قتل اولاد کا حکم۔ اتنی ظاہر اور کلی نشانیوں کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ فرعون اپنے رب پر ایمان لے آتا، اس کی سرکشی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ پہلے تو معاملہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تھا، اب عوام الناس بھی اس کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور جو کھیل میں نے موسیٰ کو ہرانے کے لیے کھیلا تھا، اس میں میں خود ہار گیا، اور میرے لائے ہوئے جادوگر موسیٰ کے خدا کے سامنے سر بسجود ہو گئے، اور میری ہر ایک اذیت کو انہوں نے دل و جان سے برداشت کیا، جان دے دی لیکن اپنے ایمان کو نہ چھوڑا۔ اس نے سوچا کہ اگر حالات اسی طرح رہے تو معاملہ بہت سنگین صورت اختیار کر سکتا ہے۔ چنانچہ حکم جاری کر دیا کہ موسیٰ پر جو ایمان لائے ہیں، ان کے ہاں جو لڑکے ہو انہیں قتل کر ڈالو، اور جو لڑکیاں ہو انہیں زندہ چھوڑ دو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب موسیٰ ان کے پاس ہماری طرف سے امر حق لے کر پہنچا تو ان لوگوں نے کہا کہ جو لوگ موسیٰ کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دو۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو روکنے کے لیے فرعون اس قسم کا حکم پہلے بھی دے چکا تھا، لیکن اب دوبارہ اس لیے یہ کارروائی کی کہ بنی اسرائیل کی تعداد کم ہو جائے، اور اس طرح یہ کمزور اور بے طاقت ہو جائے، اور ان کی گنتی نہ بڑھے، اور انہیں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہماری اس مصیبت کا باعث موسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھی کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ایذا دی گئی، اور آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی ہم ستائے گئے۔ آپ نے جواب دیا کہ جلدی نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو برباد کر دے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا عزم۔ فرعون نے دیکھا کہ اس طرح بھی کام نہیں بن رہا، تو اپنی قوم سے کہنے لگا کہ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں، اور وہ اپنے خدا کو بھی اپنی مدد کے لیے پکارے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اسے زندہ چھوڑا گیا تو وہ تمہارے دین کو بدل دے گا اور تمہاری عادات و رسومات کو تم سے چھڑا دے گا۔ قولہ تعالی۔ اور فرعون نے اہل دربار سے کہا کہ مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اس کو چاہیے کہ اپنی مدد کے لیے اپنے رب کو پکارے، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے یا ملک میں کوئی اور فساد برپا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اس کی مجلس سے ایک آدمی جو اس سے قبل اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ایک ایسے شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر رہے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس دلائل اور براہین لے کر آیا۔ آئمہ تفسیر میں سے مقاتل اور صدی اور حضرت حسن نے فرمایا ہے
کہ یہ فرعون کا چچزاد بھائی تھا اور اس کا نام شمعان یا حزقیل تھا، اور یہ وہی شخص تھا جس نے قبطی کے واقع قتل میں شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو مدین چلے جانے کا مشورہ دیا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقین چند ہے۔ نمبر 1 حبیب نجار جس کا واقعہ سورہ یاسین میں ہے۔ نمبر 2 ممیل آل فرعون۔ نمبر 3 ابو بکر صدیق، اور آپ ان سب سے افضل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آل فرعون میں ایک تو یہ شخص ایماندار تھا، اور دوسری فرعون کی بیوی، اور تیسرے وہ شخص جس نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ سرداروں کا مشورہ تمہیں قتل کرنے کے بارے میں ہو رہا ہے۔ یہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، لیکن قتل موسیٰ کی خبر سن کر ان سے ضبط نہ ہو سکا، اور کہنے لگے کہ ایک شخص کو تو اس وجہ سے قتل کر رہا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹ تھوڑے عرصے کا ہوا، اگر وہ سچا ہے تو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، ورنہ خدا کا عذاب تمہیں آ گھیرے گا۔ خدا کا خوف کھاؤ، قیامت کے ہولناک منظر سے ڈرو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو تم ان پر بھی شک کیا کرتے تھے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو تم نے کہا کہ اب خدا کسی اور کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ لوگوں کو آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا اور اشارتاً اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیا، اور جب یہ دیکھا کہ قوم میری بات نہیں مانتی تو فرمایا، میں جو تم سے کہہ رہا ہوں میری اس بات کو یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ سب بندوں کا نگران ہے۔ جب اس طویل مکالمے اور نصیحت سے مومن آل فرعون کا ایمان لوگوں پر ظاہر ہو گیا تو اس کو فکر ہوئی کہ اب یہ لوگ اس کے درپے ہو جائیں گے، اس لیے فرمایا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کرتا ہوں، وہی بندوں کا محافظ ہے۔ امام تفسیر حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے گمان کے مطابق قوم فرعون ان کے درپے ہوئی تو یہ پہاڑ کی طرف نکل گئے اور ان کی گرفت میں نہ آ سکے، جیسا کہ ارشاد ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس کو ان کی شرارت آمیز چالوں سے محفوظ رکھا اور فرعون والوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے نجات دی، فرعونیوں کے قبضے میں بھی نہ آ سکے۔ فرعون کی اہلیہ کا ایمان۔ ان کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی بابت یہ معلوم کرتی رہتی تھی کہ کون غالب ہوا، تو ہر وقت یہی سنتی کہ موسیٰ علیہ السلام غالب رہے، بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ فرعون کے داروغہ کی عورت کا ایمان ان کے ایمان کا باعث بنا۔ وہ ایک دن فرعون کی لڑکی کا سر کوند رہی تھی کہ کنگھی چھوٹ کر گر گئی تو اس کے منہ سے نکل گیا کہ کفار برباد ہو۔ اس پر فرعون کی لڑکی نے کہا کہ تو میرے باپ کے سوا کسی اور رب کو مانتی ہو۔ اس نے کہا کہ میرا تیرا اور سب کا رب اللہ ہے۔ اس نے غصے میں آ کر اس کو مارا پیٹا اور جا کر اپنے باپ کو بتا دیا۔ تو فرعون نے بلا کر پوچھا کہ تیرا میرے سوا کوئی اور رب ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میرا رب اللہ ہے۔ فرعون نے ان کو چت لٹا کر ہاتھ پاؤں میں میخیں گڑوا دی اور اوپر سانپ چھوڑ دیے کہ کاٹتے رہے، لیکن جب یہ دیکھا کہ یہ باز نہیں آتی تو فرعون نے کہا کہ میں تیرے لڑکوں کو ایک ایک کر کے تیرے سامنے قتل کرا دوں گا، باز آ جا اور مجھے سجدہ کر لے۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس ظالم نے اس کے ایک لڑکے کو منگوا دیا اور مار ڈالا۔ انہوں نے اپنے پیارے بچے کو بچشم خود دیکھا اور صبر کیا۔
اس بچے کی روح نکلی تو اس نے کہا کہ اے اماں، خوش ہو جا، اللہ نے تیرے لیے بڑے بڑے ثواب تیار کر رکھے ہیں۔ پھر دوسرے بچے کو بھی اس طرح قتل کرا دیا۔ اس کی روح نے بھی ماں کو خوشخبری دی۔ فرعون کی اہلیہ نے ان دونوں بچوں کی خوشخبری سنی تو ایمان لے آئی۔ ادھر اس مظلوم عورت کی روح اللہ نے قبض کر لی اور اس کی منزل اور مرتبہ جو خدا کے ہاں تھا وہ حجاب ہٹا کر فرعون کی بیوی کو بھی دکھا دیا، تو یہ اپنے ایمان اور یقین میں بہت بڑھ گئی، یہاں تک کہ فرعون کو بھی اس کا پتہ چل گیا۔ تو اس نے ایک دن اپنے دربار میں یہ کہا کہ میری بیوی کی خبر ہے، تم اسے کیا جانتے ہو؟ سب نے بڑی تعریف کی اور بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے۔ پھر مشورہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ فرعون غصے کے وقت لوگوں کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گڑوا کر مروا ڈالتا تھا، چورنگ کر کے اوپر سے بڑا پتھر پھینکتا تھا جس سے اس کا روح نکل جاتا۔ میخوں کی سزا کا موجد فرعون تھا، اس سے پہلے یہ سزا کسی نے نہیں دی، اس لیے سورہ فجر میں فرمایا کہ اور میخوں والا فرعون۔ فرعون نے کہا کہ جو بڑی سی بڑی چٹان تمہیں ملے اسے اٹھا لاؤ اور اسے چت لٹا کر اسے کہو کہ اپنے عقیدے سے باز آ جائے۔ اگر باز آ جائے تو میری بیوی ہے، عزت و حرمت سے واپس لاؤ، اگر نہ مانے تو وہ چٹان اس پر گرا دو، اس کا قیمہ بنا دو۔ جب یہ لوگ پتھر لے کر آئے تو ان کو لٹا دیا اور پتھر ان پر گرانے کے لیے اٹھایا تو انہوں نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا۔ پروردگار عالم نے حجاب ہٹایا جنت کو، اور وہاں جو مکان ان کے لیے بنایا گیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ جس وقت پتھر پھینکا گیا تو اس وقت ان میں روح تھی ہی نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون نے آخری دور میں اس نیک بی بی پر طرح طرح کے مظالم کیے۔ انہی مظالم کی حالت جب کہ فرعون نے ان کو جو میخی کر رکھا تھا اور ان کے چاروں طرف آگ رکھ چھوڑی تھی، تو انہوں نے مندرجہ بالا دعا کی۔ اس کے بعد حضرت آسیہ کو یا تو زندہ اٹھا لیا گیا یا ان کا وہ محل جو جنت میں ان کے لیے تیار تھا ان کو دکھایا گیا اور ان کی جان آفرین لے لی، یعنی فرعون نے ان کو شہید کر دیا۔ چونکہ ان میں ذاتی صلاحیت موجود تھی، اس لیے کافر کے تلبیس اور اس کی صحبت کا اثر ان کی روحانیت اور رفع اور درجات پر نہ ہوا۔ قوم فرعون پر اللہ کی آزمائشیں۔ جب فرعون نے کسی صورت میں بھی غرور و تکبر نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے چند امتحانات میں ان کو مبتلا کر دیا۔ ان کی کھیتوں میں غلہ نہ ہوا، درختوں پر پھل نہ آئے، کھجور کے درخت پر ایک ہی کھجور لگتی۔ یہ اس لیے تھا تاکہ وہ کچھ عبرت حاصل کرے۔ جب یہ خوب سرسبز رہتے تھے، غلہ خوب ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم اس کے تو مستحق ہی تھے، اور اگر قحط ہوتا تو بھوکے مرتے اور کہتے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یاد رکھو ان کی نحوست اللہ کے علم میں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ یہ کیسی یہ عجیب بات ہمارے سامنے لاؤ اور اس کے ذریعے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پے در پہ ان پر 5 قسم کی عذابیں نازل کی، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان اور ٹڈی اور چچڑی اور مینڈک اور خون، بہت سی نشانیاں جدا جدا، پھر بھی تکبر کرتے رہے، اور تھے وہ لوگ گنہگار۔
اور جب پڑتا کوئی خدائی عذاب تو کہتے اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، جیسا کہ اس نے بتلا رکھا ہے تجھ کو۔ اگر دور کر دیا تو نے ہم سے یہ عذاب تو بے شک ہم ایمان لے آئیں گے تجھ پر اور جانے دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اس آیات میں قوم فرعون پر 5 قسم کی عذابوں کا ذکر ہے، اور ان کو اس آیات میں آیات مفصلات فرماتے ہیں، جس کی معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ ان میں ہر عذاب ایک معین وقت تک رہا، پھر موقوف ہو گیا اور کچھ مہلت دی گئی۔ اس کے بعد دوسرا اور تیسرا عذاب اسی طرح الگ الگ ہو کر ان پر آیا۔ اس کو ترجمہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا۔ ابن عباس کی روایت سے نقل ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہتا تھا۔ ہفتے کے روز سے شروع، دوسرے ہفتے کے دن رفع ہو جاتا اور پھر 3 ہفتوں کی انہیں مہلت دی جاتی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ قوم فرعون پر قحط کا عذاب مسلط ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو گیا، مگر یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے پروردگار، یہ ایسے لوگ ہیں کہ عذاب قحط سے بھی متاثر نہ ہوئے اور معاہدہ کر کے پھر گئے، اب ان پر ایسا عذاب مسلط فرما دیجئے جو ان کے لیے دردناک ہو اور اس قوم کے لیے ایک وعظ کا کام دے اور بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ مشہور مفسرین کے نزدیک طوفان سے مراد پانی کا طوفان۔ قوم فرعون کے گھروں اور زمینوں کو طوفان کے پانی نے گھیر لیا، نہ کہیں بیٹھنے کی جگہ رہی اور نہ ہی زمین پر کچھ کاشت وغیرہ کرنے کی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ قوم فرعون کے مکانات اور زمینوں کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں تھیں، لیکن یہ بدستور خشک تھی، کہیں طوفان کا پانی نہیں تھا۔ اس طوفان سے گھبرا کر قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دے، تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب دور ہوا اور ان کی کھیتیاں پہلے سے بھی زیادہ ہری بھری ہو گئی۔ تو اب کہنے لگے کہ یہ در حقیقت عذاب نہ تھا بلکہ ہمارے فائدے کے لیے تھا، جس کے نتیجے میں ہماری زمینوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ یہ کہہ کر سب عہد و پیمان نظر انداز کر دیے۔ اس طرح یہ لوگ 1 ماہ تک امن و عافیت سے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غور و فکر کرنے کی مہلت دی، مگر یہ ہوش میں نہ آئے، تو اب دوسرا عذاب ٹڈیوں کا ان پر مسلط کر دیا گیا۔ ٹڈی دل نے ان کے سب کھیتوں اور باغوں کو کھا لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ لکڑی کے دروازوں، چھتوں اور گھریلو سامان کو ٹڈیاں کھا گئی۔ اس عذاب کے وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ سامنے تھا کہ یہ سارا ٹڈی دل صرف قوم فرعون کے لیے کھیتوں، باغوں اور گھروں پر چھایا ہوا تھا۔ اسرائیلیوں کے مکانات اور کھیت باغات وغیرہ سب محفوظ تھے۔ اس وقت پھر قوم فرعون چلا اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور پہلے کی طرح وعدہ کیا کہ ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور یہ عذاب ہٹ گیا، مگر عذاب ہٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس اب غلے کا
اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ ہم اسے سال بھر کھا سکتے ہیں۔ تو پھر سرکشی اور عہد شکنی پر آمادہ ہو گئے، نہ ایمان لائے اور نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ 1 مہینہ پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، پھر اس مہلت کے بعد تیسرا عذاب قمل کا مسلط ہوا۔ لفظ قمل اس جوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو انسان کے بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو غلے کو لگ جاتا ہے، جس کو گن بھی کہا جاتا ہے۔ قمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو، کہ غلے میں گن لگ گیا ہو اور ان کے جسم اور کپڑوں میں جوؤں کا طوفان آ گیا ہو۔ غلوں کا حال اس گن نے ایسا کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیسنے کے لیے نکالے تو اس میں سے 3 سیر آٹا بھی نہ نکلے، اور جوؤں نے ان کے بال اور بویں اور پلکوں تک کو کھا لیا۔ آخر پھر قوم فرعون نے بلبلا اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہ پھریں گے، آپ دعا کریں۔ آپ کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر جن بد نصیبوں کو ہلاکت ہی ہونا تھا وہ کہاں عہد کو پورا کرتے ہیں۔ پھر عافیت ملتے ہی سب کچھ بھول گئے اور منکر ہو گئے۔ پھر 1 ماہ کی مہلت ایسی آرام اور راحت کے ساتھ ان کو دی گئی، مگر اس مہلت سے بھی انہوں نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، تو چوتھا عذاب مینڈکوں کا ان پر مسلط کر دیا گیا، اور اس کثرت سے مینڈک ان کے گھروں میں پیدا ہو گئے کہ جہاں وہ بیٹھتے تو گردنوں تک مینڈکوں کے ڈھیر لگ جاتے، سونے کے لیے لیٹتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا، اور ان کو کروٹ بدلنا ناممکن ہو جاتا۔ پکتی ہوئی ہنڈیاں میں رکھے ہوئے کانے میں اور ہر چیز میں مینڈک بھر جاتے۔ آخر اس عذاب سے تنگ آ کر سب رونے لگے اور پہلے سے پختہ وعدوں کے ساتھ معاہدہ کیا، تو بارگاہ عزتی میں موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو بھی دفع کر دیا۔ مگر جس قوم پر قہر الہی مسلط ہو، اس کی عقل و ہوش و حواس کام نہیں دیتے۔ اس واقعے کے بعد بھی یہ لوگ اپنی ہردرمی پر قائم رہے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا کہ موسیٰ بڑے جادوگر ہے، اور یہ سب ان کے جادو کے کرشمے ہے۔ پھر 1 ماہ کی مہلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، مگر اس مہلت سے بھی کوئی کام نہیں لیا، تو اب ان پر 5واں عذاب خون کا مسلط کر دیا گیا۔ ان کے ہر کھانے پینے کی چیز خون بن گئی۔ کنویں سے، حوض سے جہاں کہیں سے پانی نکالے تو خون بن جاتا، کھانا پکانے کے لیے رکھے تو وہ بھی خون بن جائے۔ ان سب عذابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مسلسل تھا کہ ہر عذاب سے اسرائیلی محفوظ و مامون رہے۔ خون کے عذاب کے وقت فرعون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے گھروں سے پانی مانگا، جب وہ ان کے ہاتھوں میں تھا تو پانی تھا، اور جب ان کے ہاتھوں میں گیا تو خون ہو گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور اسرائیلی کھانا کھاتے، تو جو لقمہ اسرائیلی اٹھاتا اپنی اصلی حالت پر ہوتا، اور جو لقمہ یا پانی کا گھونٹ قبطی کے منہ میں جاتا تو خون بن جاتا۔ یہ عذاب بھی بدستور سابق 7 روز تک رہا۔ بالآخر یہ بدکار اور بد عہد قوم چلا اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی اور پہلے سے زیادہ پختہ وعدے کیے، تو آپ کو ان پر اس مرتبہ بھی رحم آ گیا کہ شاید اب یہ قوم سدھر جائے۔ اس نیت سے بارگاہ عزتی میں دعا کی، ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی معافی دے دی اور عذاب ہٹ گیا۔ ادھر عذاب ہٹا اور ادھر وہ حسب سابق اپنے وعدوں سے پھرے،
اور اپنی ہردرمی پر جمے رہے۔ اس طرح یہ 5 عذاب ان پر مسلسل آتے رہے اگر یہ لوگ اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ اسی کو قرآن کریم نے اس طرح ارشاد فرمایا، انہوں نے تکبر سے کام لیا اور یہ لوگ بڑی عادی مجرم تھے۔ اس کے بعد چھٹے عذاب کا ذکر بعد کی آیات میں رجس کے نام سے آیا ہے۔ یہ لفظ اکثر طاعون کے لیے بولا جاتا ہے، چیچک وغیرہ وبائی امراض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری روایات میں ہے کہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی جس میں ان کے 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اس وقت پھر ان لوگوں نے فریاد کی اور پھر دعا کرنے پر یہ عذاب ہٹا، اور پھر بدستور ان لوگوں نے عہد شکنی کی۔ اتنی مسلسل آزمائشوں اور مہلتوں کے بعد جب ان میں سے کوئی احساس پیدا نہ ہوا تو اب آخری عذاب آ گیا کہ سب کے سب اپنے مکان، زمینیں اور دیگر چیزیں چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے اور بالآخر دریائے کلزم کا لقمہ بن گئے۔ اس قدر پے در پے عذاب آنے کے بعد بھی ان کی سرکشی میں کمی نہ آئی، اور انہوں نے سوچا کہ کہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے۔ اس پروگرام کو لے کر اپنی قوم کو اپنی طرف متوجہ کرتا کہ میری قوم، میں تنہا مصر کا مالک ہوں، میرے باغات اور محلات میں نہریں جاری ہے۔ پھر موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو دیکھو جو فقراء اور ضعفاء میں ہیں، اور موسیٰ کی تو یہ حالت ہے کہ وہ اپنا فی الضمیر صحیح طور پر لوگوں پر واضح نہیں کر سکتا۔ اب فیصلہ تم خود کرو کہ ہم دونوں میں کون بہتر ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں ہی اس سے بہتر ہوں جس کی کوئی عزت نہیں اور نہ وہ صاف طور پر بول سکتا ہے۔ اگر یہ اپنی دعویٰ میں سچا ہوتا تو اس پر سونے کی کنگن گرتے یا فرشتے پر باندھ کر نازل ہوتے، لیکن ایسا نہیں۔ اب فیصلہ تم خود کر لو کہ کون بہتر ہے۔ اور فرعون بادشاہ تھا، اس کا رعب اور دبدبا تھا، اس بنا پر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ بہت کم تھے۔ آپ صرف بنی اسرائیل اور مومن آل فرعون، فرعون کی بیوی، فرعون کا خازن اور خازن کی بیوی ایمان لائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پاک پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی، اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ کر کے نماز ادا کرو۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے گرفت بہت بڑھ گئی تو کثرت صلاۃ کا حکم دیا گیا۔ اس طرح اللہ کی مدد بہت جلد آ پہنچی۔ چنانچہ مدد آ پہنچی، بالآخر کلیم اللہ نے اللہ سے فریاد شروع کر دی کہ الہی اتنے کھلے معجزات اور نشانیوں کو اور اس طرح پے در پے عذاب کو دیکھ کر بھی فرعون نہ مانا، یا الہی اب اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو اپنی قدرت کا کاملہ سے ہلاک کر دے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کی سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت کچھ سامان، آرائش اور طرح طرح کے مال اس لیے دیے ہیں کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بے راہ کر دے۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو ملیا میٹ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لے اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور فرما دیا کہ اب ثابت قدم رہنا، اب اس کے بارے میں خود فیصلہ کروں گا۔ فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، تم دونوں اپنے حال پر ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جو علم سے محروم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام اس پر آمین کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دعا کے 40 سال بعد فرعون ہلاک ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ 40 دن بعد ہلاک ہوا۔ دوستو، آج کا واقعہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس واقعے کے چوتھے حصے کے ساتھ کل حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔